بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عثمان شاہ کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور ود ایکسپلورر۔ آج کی ویڈیو میں ہم سائنسی تحقیق کے سفر پر بات کریں گے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے ایک دن سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر گزارنا ہے تو کبھی سوچا ہے کہ آپ کا وہ دن کیسے گزرے گا؟ جی ہاں، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی کا تصور ہی محال ہے۔ سائنسی ترقی کا یہ سفر تقریباً 11,000 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ پھر یہ سفر زراعت سے صنعت تک پہنچا اور سینکڑوں برس کے بعد اب ٹیکنالوجی سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹک ٹیکنالوجی کی جانب رواں دواں ہے۔ سائنسی عمل کی بنیاد تو اسی روز پڑ گئی تھی جب نسل انسانی کا آغاز ہوا تھا۔ سائنسی تحقیق کا عمل انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ ابتدائی دور کا سائنسی عمل ہم تک اصلی شکل میں نہ پہنچا ہو، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سائنسی عمل ہوا ہی نہیں۔ جوں جوں علم ترقی کرتا چلا گیا، انسانی سوچ و فکر بڑھتی چلی گئی اور یوں سائنسی تحقیق کے نتیجے میں نت نئی ایجادات ہوتی چلی گئیں۔ اگر قدیم تہذیبوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر دور میں سائنس نے ترقی کی۔ وادی دجلہ و فرات کی تہذیب نے آمد و رفت کے لیے پہیہ اور بادبانی جہاز ایجاد کیے۔ مصریوں نے لاشوں کو حنوط کرنے کے لیے مہارت حاصل کی۔ پھر اہرام مصر کی تیاری کے لیے میکینیکل میتھڈز اور دیگر اوزار استعمال کیے۔ پھر زمین کی پیمائش اور تقسیم کا طریقہ بھی معلوم کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 400 سال قبل انہوں نے کیلنڈر ایجاد کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ طب اور جراحت میں بھی ترقی حاصل کر لی تھی۔ اسی طرح مصر اور بابل میں سائنس کافی حد تک ترقی کی منازل طے کر چکی تھی، لیکن ابھی تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر سائنس کی عمارت کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ LWH ہل ہسٹری آف فلاسفی آف سائنس میں لکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ یقیناً سائنس تھا، لیکن محض حقائق کا گوشوارہ مرتب کرنا سائنس کا صرف ایک رخ ہے۔ دلائل کی تلاش اور متفقہ نظریات کی ایجاد کا کوئی رجحان موجود نہیں تھا۔ ناظرین، اس کے بعد سائنس کا مرکز یونان بنا۔ یونانیوں نے سائنس میں مزید ترقی کی۔ سب سے پہلے دھوپ گھڑی ایجاد کی۔ فیثاغورس نے زمین کی حرکت اور اس کے گول ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ بقراط نے علم العلاج کی اساس رکھی۔ افلاطون نے علم الاعداد میں نیا کلیہ دریافت کیا۔ ارسطو نے جانوروں اور پودوں کی نشوونما پر تحقیقات کی۔ شارٹ ہسٹری آف سائنس میں چارلس سنگر لکھتے ہیں، ہم یونانیوں سے ابتدا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ پہلے سائنسدان یونانی تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ پہلے لوگ تھے جن کے بارے میں ہمارے پاس باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے اور جن کو اس بات کا یقین تھا کہ سائنسی جستجو کا عمل غیر معین مدت کے لیے جاری رہے گا۔ تیسری صدی عیسوی کے آخر میں یونانی علوم کا مرکز اسکندریہ بن گیا۔ بطلیموس دوم نے یہاں ایک یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جس میں نامور سائنسدانوں اور محققین نے شاندار کارنامے انجام دیے۔ ارشمیدس نے لیور اور چرخی ایجاد کی اور ٹھوس چیز کے مائع میں ڈوبنے پر وزن کم ہونے کا اصول وضع کیا۔ ارسافورس نے یہ معلوم کیا کہ سورج زمین کی گردش کا مرکز ہے اور زمین کے ریڈیس کا بھی اندازہ لگایا۔ بطلیموس نے فلکیات میں نئے نظریات پیش کیے اور تشریح الابدان اور منافع الاعضاء کی بنیاد رکھی۔ ان علمی نظریات اور ایجادات نے ایشیا اور یورپ کے ذہنی ارتقاء پر گہرا اثر ڈالا، لیکن یونانیوں کے ہاں مشاہداتی اور تجرباتی عمل کا فقدان تھا۔ یہ سائنٹیفک آؤٹ لک میں برٹن رسل بیان کرتے ہیں کہ یونانیوں نے اس دنیا کا سائنسدان کی بجائے شاعر کی حیثیت سے مطالعہ کیا۔ سائنس کے اس ابتدائی دور کے بعد تاریکی اور جہالت کے بادل چھا گئے۔ رومی فاتحانہ رنگ میں اٹھے، انہوں نے یونانی سلطنت کو تہہ و بالا کر دیا۔ رومی سلطنت میں عیسائیت بھی پھلنے پھولنے لگی تھی اور عیسائیت نے سائنس کو مذہب کے خلاف قرار دے دیا۔ یہی وجہ تھی کہ یونانی علوم کو پڑھنا گناہ ٹھہرا اور یونانی سائنس کی تعلیم ختم کر دی گئی تھی۔ اہل علم پر ظلم و ستم ڈھائے گئے اور سائنسدان تشدد کا شکار بنے اور قیمتی لائبریریوں کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ تاریکی کے اس دور میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کتاب مبین لے کر آئے جو علم و ہدایت کا سرچشمہ تھی۔ مسلمانوں نے اس کتاب کو مشعل راہ بنا کر زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ترقی کی۔ سائنس کے میدان میں بھی مسلمانوں نے وہ کارہائے نمایاں دکھائے جس کی نظیر نہیں ملتی۔
انہوں نے سائنسی علوم کی بنیاد نظریات اور تجربات پر رکھی۔ عصر حاضر میں انہی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ مسلمان سائنسدانوں نے مشاہدے اور تجربے کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں قرآن مجید سے رہنمائی لی اور پرانے طریقے کو ترک کر کے گہرے مشاہدے، تجربے اور تحقیق و تجسس کی راہ اختیار کی۔ آج جدید سائنس کی عمارت اسی طریقہ کار پر کھڑی ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف یورپی مفکر بریفالٹ نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ ہماری سائنس پر عربوں کا جو احسان ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ان سے پہلے یونانی اپنے علوم کو مرتب کرتے تھے، نظریات قائم کرتے تھے، لیکن مستقل تحقیق و تفتیش، سائنس کی باریک بینی، مفصل و طویل مشاہدات اور تجرباتی تجسس ہمیں عربوں کی بدولت ہی نصیب ہوا۔ اس کے بعد ناظرین 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے بغداد، قاہرہ، جنوبی اطالیہ اور قرطبہ میں متعدد علمی مراکز قائم کر لیے تھے، جہاں علم کیمیا، علم حیاتیات، طبیعیات، ریاضی اور جغرافیہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بہت جلد یہ مدارس علمی دنیا کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ دور دور سے طلباء ان مدارس میں پڑھنے کے لیے آنے لگے اور متعدد مسلم اور غیر مسلم ان علمی چشموں سے سیراب ہوتے رہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں جابر بن حیان زمانہ وسطیٰ کے عظیم ترین کیمیا دان کے طور پر سامنے آئے۔ دنیا آج انہیں علم کیمیا کے بابا آدم کے طور پر جانتی ہے۔ 8ویں اور 9ویں صدی عیسوی میں محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے کتاب المختصر فی الحساب الجبر والمقابلہ لکھ کر الجبرہ کی ایجاد کی، جس کے بغیر موجودہ سائنس کا وجود ہی نہ ہوتا۔ انہوں نے الگوریدم کا کنسیپٹ دیا جو موجودہ کمپیوٹر پروگرامنگ کا اہم حصہ ہے۔ 9ویں صدی عیسوی میں ابو یوسف یعقوب الکندی جو عراقی سائنٹسٹ تھے، وہ دھاتوں پر کام کرنے کی وجہ سے بہت مشہور ہوئے۔ 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں حسن ابن الحسن مشہور عربک سائنٹسٹ تھے اور میتھمیٹیشین تھے۔ وہ ماہر طبیعیات کے طور پر جانے گئے۔ انہوں نے روشنی کے انعکاس کے بارے میں انکشافات کیے اور تجربات سے ثابت کیا۔ ان کی کتاب المناظر اور مسئلہ ہندسیہ کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں ایک اور بڑا نام ابو علی سینا کا تھا۔ ان کا شمار میڈیکل سائنسز کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے 450 سے زائد کتابیں لکھی، لیکن ان میں کتاب الشفاء اور قانون فی الطب زیادہ مشہور ہوئی۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹل میڈیسن، کلینکل ٹرائلز اور دیگر بہت سی ٹیکنیکس ڈیولپ کی جو آج بھی نئے دور کی ایجادات میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی دور کے ایک اور سائنٹسٹ ابو القاسم الزہراوی تھے، جنہیں فادر آف ماڈرن سرجری بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کتاب التصریف لکھی جو کہ 30 والیوم کا میڈیکل پریکٹسز پر مشتمل ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ وہ سرجری میں استعمال ہونے والے لگ بھگ 200 اوزاروں کے انوینٹر بھی تھے۔ دنیا کو علم فلکیات، علم بصریات، علم نباتات، ادویہ سازی، جراحت، امراض چشم، علم الکیمیا اور دیگر بہت سے سائنسی علوم دینے کے بعد مسلمانوں کا سنہری دور ختم ہو گیا۔ کرناٹا میں ہونے والی شکست کے بعد مسلم قوم پر زوال آیا اور وہ ذہنی شکست خودگی کی دلدل میں الجھ کر سو گئی۔ مسلمانوں نے سیاسی میدان میں شکست کے بعد علمی میدان سے بھی راہ فرار اختیار کر لی۔ یورپ نے ہمارے علمی ورثے سے خوب فائدہ اٹھایا اور یوں سائنسی تحقیق کا رخ یورپ کی طرف مڑ گیا۔ جنہوں نے کبھی سائنس پر پابندی لگائی تھی، اب وہ خود اس کے محافظ بن گئے تھے۔ اگرچہ 13ویں سے 15ویں صدی عیسوی تک سائنسی تحقیق کا سفر سست روی کا شکار ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ایجادات ہوتی رہیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں گلیلیو نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی۔ گلیلیو کو فادر آف ماڈرن فزکس بھی کہا جاتا ہے۔ گلیلیو اپنی آخری عمر میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن تب تک وہ ایک بڑا کارنامہ سر انجام دے چکا تھا۔ اسی دور کے دیگر مشہور سائنسدانوں میں کیپلر اور ولیم گلبرٹ بھی ہیں، جو کہ اسٹرانومر اور مشہور فزسسٹ تھے۔ 17ویں صدی عیسوی کے مشہور سائنسدانوں میں نیوٹن سر فہرست تھا۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ سورج ساکن ہے اور تمام سیارے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ نیوٹن نے باقی ساری کائنات کو بھی مجموعی طور پر ناقابل تبدیل قرار دے دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ افکار و نظریات میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں اور سائنسی تحقیق کا سفر ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا نئے مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔
سائنٹیفک سوسائٹیز قائم ہونے لگیں اور سائنسی مقالہ جات چھپنے لگے۔ 18ویں صدی کو سائنس اور انڈسٹریل ریولوشن کی صدی بھی کہا جاتا ہے۔ اس دور میں بھی کئی ایجادات ہوئیں۔ مائکروسکوپ کی ایجاد کی بدولت علم حیاتیات کو تقویت ملی۔ 19ویں صدی میں جان ڈالٹن نے اٹامک تھیوری پیش کی۔ ڈارون نے اوریجن آف سپیشیز بائی مینز آف نیچرل سلیکشن پر کام کیا، اور گریگر مینڈل نے مشہور زمانہ لاز آف ہیریڈیٹری پیش کیے، جس نے ٹریٹس کی اگلی نسل میں منتقلی کے سابقہ تمام نظریات کا رد کر دیا اور جینیٹکس کے نام سے سائنس کی ایک نئی شاخ کی بنیاد رکھ دی۔ 20ویں صدی میں آئنسٹائن نے برسوں کی تحقیق اور ارکریزی کے بعد اپنا نظریہ اضافت پیش کیا۔ اس تھیوری کی روح سے تمام ستارے اور سیارے گردش میں ہیں۔ 20ویں صدی کو نت نئی ایجادات کی صدی بھی کہا جاتا ہے۔ اس صدی میں نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئیں، جن میں الیکٹریسٹی، لائٹ، بلب، ٹیلی فون، ہوائی جہاز، ٹیلی ویژن، گاڑیاں، کمپیوٹرز وغیرہ شامل ہیں۔ 20ویں صدی میں سائنس کے تقریباً ہر شعبے میں ترقی ہوئی اور سائنسدانوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اب آتے ہیں 21ویں صدی کی جانب، اور 21ویں صدی میں عقل کو دنگ کر دینے والی ایجادات ہوئی۔ نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ روبوٹک ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بایو فارمنگ، اسٹیم سیل تھراپی، جین تھراپی، اور ابھی تازہ ترین کورونا پر قابو پانے کے لیے ادویات کی تیاری، اور بہت کچھ۔ اور سائنسی تحقیق کا یہ سفر آج بھی دنیا بھر میں جاری ہے۔ جب دنیا سائنسی ترقی کا حیرت انگیز سفر جاری رکھے ہوئے ہے، وہیں مسلم ممالک کا سارا زور اس پر رہتا ہے کہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہمارے پاس ہے، اور اب دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی ہمارا ہی ہوگا۔ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی تعلیمی نظام میں سائنسی طریقہ کار اور تنقیدی نقطہ نظر کا اچھا خاصا فقدان نظر آتا ہے۔ ہمیں سائنسی تحقیق میں تنقیدی، تحقیقی اور تخلیقی سوچ کو اپنانا ہوگا، اور تعلیمی نظام کو اس طرح مرتب کرنا ہوگا کہ جہاں طالب علموں کو نیا سوال اٹھانے اور سچائی تک پہنچنے کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ حقیقت کو جانچنے اور سچ کو سمجھنے کے لیے فقط مفروضوں کی بنیاد پر نتائج نہ مرتب کیے جائیں، بلکہ ٹھوس حقائق، منطقی دلائل اور اپنے نظریات کے سخت محاسبے کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ تقلیدی اور شخصی عقیدت کے نام پر علمی امور میں جذباتیت سے بھی بچنا ہوگا۔ تب جا کر سائنسی تحقیق کے سفر میں ہم پھر سے شامل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک اور ویڈیو میں، اور ایکسپلور کریں گے بہت کچھ نیا۔ تب تک اللہ حافظ۔